بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر خنزیر کا گوشت اور اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیں جو وحی میری طرف آئی ہے، میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والوں پر حرام کی گئی ہو، سوائے مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر کے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اس نے صرف پاکیزہ چیزوں کو ہم پر حلال اور ناپاک و گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر سبزی اور گوشت دونوں کھاتا ہے اور یہ اس قدر زہریلا جانور ہے کہ اس پر کوئی زہر اثر نہیں کرتا، کیونکہ یہ واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا اور اس کے جسم سے گندے مادے زائل نہیں ہوتے۔ خنزیر سے اس قدر گندی بدبو آتی ہے کہ کوئی انسان اس کے پاس کھڑا نہ ہو پائے، اس لیے مغربی دنیا میں لوگ اس کے جسم پر ایک مخصوص تیل لگاتے ہیں۔ خنزیر دوسرے جانوروں کی غلاظت و فضلات کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ یہ طبیعتاً ایک بے حیا جانور ہے، کیونکہ یہ اپنی مادہ کے لیے دوسرے نر کو خود گھیر کر اس کے پاس لاتا ہے اور دونوں کا ملاپ کراتا ہے۔ دنیا میں یہ واحد جانور ہے جو ہم جنس پرستی کا بھی شوقین ہے۔ ان سب عادات و اطوار کی وجہ سے ہی خنزیر کو ناپسندیدہ اور ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ خنزیر کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ حضرت نوح کے زمانے سے کسی آدمی کو زندہ کرتے تاکہ وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہی دیتا۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ حضرت نوح کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی اور وہ 3 منزلہ تھی۔ جب جانوروں نے کشتی میں لید، فضلہ اور میل کچیل ڈالا تو کشتی میں بہت گند پڑ گیا، جس سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ ہاتھی کی دم کو پکڑ کر کھینچیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہاتھی کی دم کو جھنجھوڑا تو اس میں سے ایک خنزیر نر اور مادہ جوڑا پیدا ہو گیا اور فوراً جانوروں کا فضلہ کھانے لگے۔ خنزیر نجس ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام نے اسے حرام قرار دے کر اس سے اعتراض برتنے کا حکم دیا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک اور 40 دن تک آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی حدیث اور روایات سے ثابت نہیں اور یہ بالکل فاسد کہاوت ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی خنزیر کے گوشت کو انسان کے جسم اور صحت کے لیے انتہائی مضر قرار دیا گیا ہے۔ Please like the video, share and subscribe the channel.